ہمارے دین میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے، اور ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ شرعی ہدایات کے مطابق ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات یعنی سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل درست ہوگا اور صحیح ہوگا۔ اور اگر ہمارا وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق نہ ہو، پھر اس میں اجر میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں وہ عمل قبول ہی نہ ہو۔ یعنی سنت کے مطابق عمل کرنا، حدیث کے مطابق عمل کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اسی حوالے سے بہت سی آیات ہیں، اکثر ہم دہراتے رہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے تو میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جو حکم دیا گیا ہے اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کرو، اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا جو طریقہ بتا دے وہ لے لو، اور جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس قسم کی بہت سی آیات ہیں، اور یہ بنیادی نقطہ ہے دین کا کہ جو عمل کیا جائے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، آپ کی ہدایت، آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نماز دین میں اہم ترین چیز ہے، یہ اہم ترین عمل اور اہم ترین عبادت ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے سارے کاموں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت والی چیز نماز ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو کسی مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز کا۔ نماز کے مسائل موقع بموقع دہرائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہیں اور ہم صحیح طریقے سے اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو نماز کے لیے صف بندی کی جاتی ہے، صفیں بنائی جاتی ہیں جماعت کے موقع پر۔ اکیلا آدمی تو پھر اکیلا ہی ہوتا ہے، جہاں کھڑا ہو جائے جیسے کھڑا ہو جائے، لیکن جماعت میں صف بندی کی جاتی ہے۔ نمازی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سینہ، چہرہ اور پاؤں کا رخ بھی سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کئی نمازی اس حوالے سے سستی کر جاتے ہیں، وہ خود کبھی غور کیا کریں کیا جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اکیلے ہوں نمازی یا با جماعت ہوں تو ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کبھی غور بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ آئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، مصلی پر نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اپنے ہی پاؤں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے پاؤں کا رخ کس طرف ہے۔ سیدھا پاؤں ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف پاؤں کا رخ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کو پکڑ کے کہیں کہ بھائی جان اپنے پاؤں کا رخ سیدھا کر لیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، انسان دیکھ سکتا ہے کہ میرے پاؤں کا رخ کس طرف ہے۔ تو جس طرح باقی جسم قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پاؤں کا رخ بھی سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور صف بھی اسی طرح بنانی چاہیے جیسے ہمارے دین کا مطالبہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ بس یہ نہیں
کھڑے ہونا تھا کھڑے ہو گئے، پاؤں کا رخ جدھر ہے، صف میں کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے، درمیان میں فاصلہ ہے نہیں ہے، پاؤں ملائے ہیں نہیں ملائے ہیں، نہیں، مرضی کی صف بندی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے باقی سارے کام دین کے مطابق اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے، تو نماز میں کھڑے ہونا اور صف بندی کرنا یہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے جیسے دین کا مطالبہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم صف بندی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی اور پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ ہی سامنے تھے، اے میرے صحابہ اور اے میری امت کے لوگوں، تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے صفے بناتے ہیں؟ اسے پتہ چلا کہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صفے بناتے ہیں۔ صرف ہم ہی نہیں، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی صفے بناتے ہیں۔ جیسا ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور آمین کہتا ہے، نمازیوں کو بھی حکم ہے کہ نمازی بھی بلند آواز سے آمین کہیں۔ فرمایا کہ فمن وافقت تامینہ تامین الملائکۃ، تو جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نماز کی صفیں بناتے ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے صفیں بناتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے صفیں بناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تصف الملائکۃ عند ربہا، فرشتے اپنے رب کے سامنے جب صف بندی کرتے ہیں اور صف بناتے ہیں تو وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتمون الصفوف المقدمۃ، فرشتے ابتدائی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور صف میں مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نمازی تھوڑے ہیں، جماعت تھوڑی ہے، نمازی تھوڑے ہوتے ہیں، 2-3 صفیں بنتی ہیں، 4 صفیں بنتی ہیں۔ بڑے مقامات پر بڑے اجتماعات میں ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، تو حکم ہے کہ جب زیادہ صفیں ہوں پہلی صف کو مکمل کیا جائے، دائیں اور بائیں دیکھ لیا جائے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی جگہ خالی تو نہیں۔ پہلی صف میں اگر جگہ خالی ہو، پچھلی صف والوں کو چاہیے کہ اگلی صف میں جو جگہ خالی ہے اس کو پر کریں، خالی جگہ نہ رہنے دیں۔ پہلی صف جب مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر دوسری صف بھی مکمل ہو جائے، کسی آدمی کے خالی کھڑے ہونے کے لیے جگہ خالی نہ رہے، پوری ہو صف، پھر تیسری صف، پھر چوتھی، اور اس طرح پھر مکمل۔ اور جو کمی ہو پھر سب سے آخری صف میں کمی ہونی چاہیے، درمیان والی صفوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بڑے بڑے اجتماعات جب ہوتے ہیں تو وہاں یہ خامی نظر آتی ہے، اجتماع بھی ہزاروں کا ہوتا ہے اور صف کا خیال رکھنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلی صفیں مکمل ہوں، پہلی صف مکمل ہونے کے بعد دوسری، اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اگر کوئی تھوڑی بہت کمی ہے تو سب سے آخری صف میں جا کر کمی ہونی چاہیے۔ تو فرشتے اسی طرح صفیں بناتے ہیں۔ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور یہ بھی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب صف بناتے تو رس کی طرح کرتے ہیں، اپنے صفوں میں کوئی جگہ خالی نہیں رہنے دیتے۔ جیسے دیوار میں اینٹیں رکھی جاتی ہیں، چنائی کی جاتی ہے، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، درمیان میں خالی جگہ نہیں رہنے دی جاتی، درمیان میں گارے کے ذریعے، سیمنٹ اور پلستر کے ذریعے خلا بھی پر کر دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب صف بندی کرتے ہیں اس طرح مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے دیوار میں اینٹ کے ساتھ اینٹ ملی ہوتی ہے اور کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب صف بنائیں
مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں جگہ خالی نہ ہو اور پاؤں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہو۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوا ہونا چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے، امام صاحبان کہہ دیتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے، تو پھر نمازی اپنے پاؤں چوڑے کر کے دوسرے نمازی کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی نمازی تو ہلتے ہی نہیں ہیں، اپنی جگہ کھڑے ہیں، بس کھڑے ہی ہیں، اپنے پاؤں کو حرکت دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب صف بندی ہو، امام کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، خود ہی اس بات کا خیال رکھ لیا جائے کہ ہم مل کر کھڑے ہوں، پاؤں صرف اتنے کھولے جائیں جتنا کھولنے کی ضرورت ہے اپنے جسم کے مطابق۔ انسان کا صرف اتنی جگہ پر حق ہے جتنا اس کا اپنا جسم ہے، اس سے زیادہ پاؤں کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ پاؤں کھولیں گے اپنی ضرورت سے زیادہ، پھر ظاہر بات ہے کہ پاؤں سیدھے نہیں رہ سکیں گے، پھر پورا پاؤں بھی نہیں مل سکے گا، اسی طرح پھر کندھے سے کندھا بھی نہیں مل سکے گا، بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے مل کر کھڑے ہونا چاہیے اور اپنے جسم کے مطابق ہی پاؤں کھولنے چاہیے۔ بعض نمازیوں کی عادت ہوتی ہے کہ پاؤں بہت زیادہ کھولتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے صف ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، تکبیر کہنے سے پہلے اور اقامت کے بعد 3 دفعہ حکم دیا کرتے تھے، اقیموا صفوفکم، کہ بھئی نماز صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو، مل کر کھڑے ہو جاؤ، پاؤں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف رکھو، زیادہ پاؤں نہ کھولو، جیسے تمہارا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف ہے، پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا، واللہ لتقیمن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم، تم اپنے سیدھی صفیں سیدھی رکھا کرو، اگر صفیں سیدھی نہیں ہوں گی، صفوں میں کجی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں محبت نہیں رہے گی۔ مل کر کھڑے ہونے سے دل سیدھے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہو، مزہ بھی آتا ہے نماز پڑھنے کا، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہو، مل کر کھڑے ہوا کرو، تم سیدھے کھڑے ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو سیدھا رکھے گا، اور اگر تم دور دور کھڑے ہوگے، صفیں سیدھے نہیں ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے دور کر دے گا۔ صحابی بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سننے کے بعد نمازی کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوتا تھا کہ اس کا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے سننے کے بعد ایک نمازی کا پاؤں دوسرے نمازی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا۔ پاؤں صرف جو ہے نا انگلی کو نہیں کہتے، پاؤں صرف یہ نہیں کہ تھوڑی سی انگلی ملی ہوئی ہو، پورا پاؤں دوسرے کے نمازی کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور من کے بہو بمن کے بہی، اور دوسرے کے ساتھ اپنا کندھا بھی ملا ہوا ہوتا تھا۔ زیادہ کھولیں گے تو نہ پاؤں سے ہی ملیں گے نہ کندھا سے ہی ملے گا، تھوڑے سے پاؤں تنگ رکھے جائیں، اپنے جسم کے مطابق کھولے جائیں تو پاؤں سے پاؤں بھی مل جاتے ہیں اور کندھے سے کندھا بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی کندھے سے کندھا ملا لیجئے۔ اکثر میں یہی کہتا ہوں، پاؤں کا نہیں کہتا کہ پاؤں سے پاؤں ملا لیں، پاؤں سے پاؤں ملانے کا مطلب تو ہوتا ہے کہ پاؤں چوڑے کر کے پھر ملا لیتے ہیں لوگ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کندھے سے کندھا ملا لیجیے۔ اب کندھا آدمی کتنا چوڑا کرے گا، چوڑا کر کے تو دیکھے، جیسے پاؤں کو چوڑا کرتا ہے کوئی آدمی، کندھے کو بھی چوڑا کر کے دکھائے، کیسے چوڑا کرے گا؟ کندھا کبھی چوڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا انسان کا کندھا ہے، پاؤں بھی اتنے ہی کھلے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ کھولے گا پھر ساری صف خراب ہو جائے گی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اقیموا صفوفکم، صفیں سیدھی کرو۔ اس کے بعد صفیں بناتے تھے صحابہ کرام، یلزق من کے بہو بمن کے بہی، نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ اپنے کندھے کو ملا لیتا تھا۔ ہمارے ہاں یہاں بھی اور باقی مقامات پر بھی اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں مسئلے کا علم ہے، وہ اس کا خیال رکھتے ہوں۔ عام طور پر سستی کی جاتی ہے اور کندھے سے کندھا ملا ہوا نہیں ہوتا۔
تو صحابہ کرام کو جب حکم دیا گیا، صحابہ نے اس کا یہی مطلب سمجھا کہ میرا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملا ہوا، پوری صف اس طرح کھڑی، پتہ چلے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ، اور یہ گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے ساتھ ملا ہوا ہو، پورا جسم ملا ہوا ہو، کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اور ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا ہوا ہو۔ یا اب یہ ٹخنا کیسے ملے گا، گھٹنا کیسے ملے گا اور کندھا کیسے ملے گا؟ اسی صورت میں جب ہم اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولیں گے، پورا پاؤں مل جائے گا، گھٹنے سے گھٹنا بھی ملا ہوا ہوگا، ٹخنے سے ٹخنا بھی ملا ہوگا، کندھے سے کندھا بھی ملا ہوگا، نماز پڑھنے کا مزہ اور لطف بھی آئے گا کہ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دور دور کھڑے ہونا یہ بہرحال اسلامی طریقہ نہیں ہے، نماز کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یسوی الصفوف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرایا کرتے تھے، کما یقبب القدح، جیسا کہ القدح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، تیر اسی صورت میں نشانے پر پہنچتا ہے کہ بالکل سیدھا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے، پہلے زمانے میں یہ چرخے ہوتے تھے گھروں میں، چرخے میں ایک تکلا ہوتا تھا، تکلا بھی بالکل سیدھا رکھا جاتا تھا، کسی کو کہنا ہو کہتے تکلے کی طرح سیدھا۔ تو عربوں میں وہ شکاری لوگ تھے، تیر استعمال کرتے تھے شکار کے لیے، تو تیر بھی بالکل سیدھا ہوتا تھا، اگر تیر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو وہ اپنے نشانے پر اپنے ہدف پر نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اس طرح سیدھا کرایا کرتے تھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ حتیٰ اذا ظننا انا قد اخذنا ذلك عنه وفقهنا، حتیٰ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہو گئی، ہم نے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اقبل ذات یوم بوجہہ، ایک دن آپ نے دیکھا صف بنی تھی، ایک آدمی صف سے آگے نکلا ہوا تھا۔ روز اور ہر نماز کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کرنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے یہ مسئلہ سمجھ لیا، اور اس طرح ہم نے سمجھ لیا کہ صفوں کو یوں سیدھا کیا جائے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا صف میں ایک آدمی تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، اس کا سینہ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پاؤں صحیح نہیں ملائے ہوئے تھے اور تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، صف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، صف مکمل بنانی چاہیے، اور خاص طور پر جماعت کے وقت نمازی جب کھڑے ہوں دوسرے کے ساتھ پاؤں اچھی طرح ملایا ہوا اور دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں۔ کئی نمازیوں کو ایسا بھی دیکھا ہے، میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جو پاؤں میرے ساتھ ہے وہ تو ٹھیک ملا، اور دوسری سائیڈ والا ماشاءاللہ پھر وہ سائیڈ پر ہوتا ہے۔ نہیں، میرے لیے نماز نہیں پڑھنی، یا میرے ساتھ کھڑے ہو کر پاؤں سیدھا نہیں رکھنا۔ پاؤں کا سیدھا رکھنے کا ہر موقع، جس کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہیں، بڑے کے ساتھ کھڑے ہیں یا چھوٹے کے ساتھ کھڑے ہیں، نیا آدمی ہے یا پرانا نمازی ہے، وہ صف میں پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنا چاہیے اور دونوں پاؤں سیدھے ہونے چاہیے۔ اور کئی نمازیوں کو کہا بھی جائے تو ہلتے نہیں ہیں، صف میں کھڑے ہو گئے، وہ مل جائیں صف سیدھی کر لیں، ان کے پاؤں وہیں کے وہی ہیں۔ کہنے کے اب نام لے کر اور اشارہ کر کے کہنا، اس سے شاید اس آدمی کی گستاخی ہو جائے یا شاید اس آدمی کی بے ادبی ہو جائے، اس لیے اشارہ کر کے نہیں، میں تو نہیں کہتا کہ بھی تم اپنے پاؤں سیدھے کر لو، تم اپنے پاؤں سیدھی کر لو، بس ایک مسئلہ، ایک عمومی مسئلہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سیدھے کھڑے ہوا کرو، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوا کرو۔ اکیلا نمازی بھی نماز پڑھتا ہے، یہ تو جماعت کا مسئلہ ہے نا، اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے پاؤں کا رخ کدھر، ذرا نیچے نظر کر لینی چاہیے، دوسرے کے پاؤں دیکھتے ذرا اپنے بھی تو دیکھنے چاہیے کہ میرے پاؤں کدھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سے نمازی اس بارے میں سستی کر جاتے ہیں اور کوتاہی کر جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں تو خیر نماز کی صافی ایک بنتی ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔
بڑے شہروں میں ماشاءاللہ جاتے ہیں 10 صفحے ایک نماز میں، 12 صفحے، جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں مسجد کے اندر 13 صفحے ہیں اور برآمدے میں 6 صفحے ہیں، اور ماشاءاللہ پوری 13 صفحے پوری ہوتی ہیں، برآمدے میں بھی شاید 1-2 صفحے، میں تو آگے ہوتا ہوں، پیچھے بھی شاید 1-2 یا 3 صفحے باہر بھی ہوتی ہے۔ نماز کا مزہ آتا ہے اس جگہ پر پڑھنے پر۔ ایسے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کو مکمل کرنے کے بعد دوسری، اور دوسری کو مکمل کرنے کے بعد تیسری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان نمازیوں کے لیے جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کر کے پہلی صفوں میں نماز کے لیے پہنچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر پہلی صف میں پہنچیں گے تاکہ ہم اس ثواب سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور کئی نمازی اللہ کا فضل ہے سوچتے چلو پڑھ ہی لیں گے نا، چلے ہی جائیں گے، جماعت مل گئی پھر بھی ٹھیک ہے، نہ ملی تو سبحان اللہ، مل گئی تو ٹھیک ہے، اچانک مل گئی، خدا نہ خواستہ مل ہی گئی تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جماعت کے بعد ہی ہم نے پڑھنی ہے، 1 رکعت لیٹ ہو جائے، 2 رکعتیں لیٹ ہو جائے، ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں، افسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں بر وقت پہنچیں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، سپیکر ہیں، گلی گلی میں مسجدیں ہیں، پھر سپیکر ہیں، سوئے ہوئے کو بھی، بے ہوش آدمی کو بھی وہ جگا دیتے ہیں، گھڑیاں ہیں، الارم ہیں۔ اب کون سا آدمی، بچے کے پاس الارم موجود ہے، گھڑیاں موجود ہیں موبائل کی شکل میں، پہلے ہاتھ والی گھڑیاں ہوتی تھیں، چلو اب ان کا رواج اتنا نہیں رہا، اب جیب میں موبائل تو موجود ہے، کیا فائدہ اس کا اگر ہم اس گھڑی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بر وقت نماز نہیں پڑھی۔ اور میں تو کئی دفعہ کہا کرتا ہوں جس آدمی نے با جماعت نماز ادا کرنی ہے وہ جماعت کا وقت یاد نہ رکھے، اذان کا وقت یاد رکھے کہ اذان کس وقت ہونی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء اور فجر کی یا باقی جو جمعے وغیرہ کی، کہ اذان کس وقت ہونی، اذان کا خیال رکھ کے اذان سے پہلے تیار رہے یا اذان ہوتے ہی تیاری کر کے پہنچ جائے تاکہ با جماعت اور پوری نماز جماعت کے ساتھ ملے۔ اور پھر جان بوجھ کے لیٹ کرنے والا، اس کی نماز کے بارے میں مجھے تو شک ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے وہ کبھی، جان بوجھ کے جو گھر بیٹھا رہا، جان بوجھ کے دکان پہ بیٹھا رہا، جان بوجھ کے کہیں راستے میں بیٹھا رہا، اچھا جی پہنچ ہی جائیں گے، ابھی بڑا ٹائم ہے، پہلی رکعت نہیں تو دوسری سے، دوسری نہیں تو تیسری میں پہنچ ہی جائیں گے نا۔ ایسے جو جان بوجھ کر لیٹ کرتا ہے مجھے تو اس کے بارے میں شک ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بر وقت پہنچنا چاہیے، ٹائم سے پہنچنا چاہیے۔ ہاں پھر اتفاقاً کوئی دیر ہو جائے، انسان ہے، کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ میں بر وقت مسجد میں پہنچ جاؤں اور مجھے دیکھ کر دوسرے بھی وقت پر پہنچے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جو آدمی اچھے طریقے کو جاری کرتا ہے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ اچھا عمل کریں گے، جتنا ثواب ان لوگوں کو ہوگا نماز پڑھنے کا، بر وقت آنے کا، ان سب کے برابر ثواب اس کو ہوگا جس کو دیکھ کر لوگوں نے اچھی عادت اپنائی ہے۔ اور جس آدمی نے کوئی برا طریقہ اپنایا، غلط طریقہ اپنایا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی وہ برا کام کریں گے، برا طریقہ اختیار کریں گے، دیر سے مسجد کے اندر آئیں گے، جتنا گناہ اور جتنی کوتاہی ان کو ہوگی ان کے برابر اس آدمی کو بھی گناہ ہوگا جس کو دیکھ کر لوگوں نے غلط طریقہ اپنایا ہے۔ اچھا کام کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ بھی اچھائی کی طرف آئیں۔ لوگوں کے ڈیزائن لوگ بڑے پسند کرتے ہیں، اس آدمی نے بال کیسی کٹنگ کرائی ہے جی، کیسا ڈیزائن ہے بالوں کا، کپڑوں کا ڈیزائن، یہ کڑھائی آپ نے کہاں سے کرائی ہے یار، یہ سلائی آپ نے کس درزی سے کرائی ہے، یہ جوتا آپ نے کہاں سے لیا۔ ان چیزوں میں تو نقل کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ نیکی کے کام میں بھی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آدمی اس نے اتنا عمل کیا ہے میں اس سے زیادہ عمل کروں، اس نے وہ اتنے اس وقت مسجد میں پہنچا میں اس سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کروں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صفیں سیدھی کرنے کی اور اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی پہلی صفوں میں نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے،
فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ صفوں کو سیدھا کرایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے نمازیوں کی طرف، اور بعض اوقات نمازیوں کے پاس جا جا کر کے دیکھا کرتے تھے یہ ٹھیک کھڑے ہیں، کوئی آگے تو نہیں صف سے، کوئی صف سے پیچھے تو نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھی مقرر کیے ہوئے تھے۔ امام تو پہلی صف کو دیکھ سکتا ہے، پچھلی صفوں کو دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی لوگ مقرر کیے ہوئے تھے، وہ ساری صفوں میں ایک ایک صف میں گھومتے، کوئی 2 صفوں میں، کوئی 3 صفوں میں، کوئی 4 صفوں میں، وہ پھر اطلاع دیتے ٹھیک ہے جی سب اوکے ہے، صفیں بن گئی ہیں، نمازی ٹھیک کھڑے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیا کرتے تھے۔ تو بھائیو، نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو اس کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے صف کا۔ صف سیدھی کی جائے، مل کر کھڑے ہوئے ہوں، پاؤں صرف اتنے کھولے جتنی اپنی جسامت ہے، پاؤں سے پاؤں بھی ملا ہوا ہو، کندھے سے کندھا بھی ملا ہوا ہو، گھٹنا بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور جو نمازی سنتیں پڑھتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، اس وقت بھی اپنے پاؤں کو ایک دفعہ دیکھ لے کہ میرا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔